سامان بھی رکھ دیا گیا. جنگل سے ایک شیر نکلا. اس شیر نے سونے والے ہر آدمی کا چہرہ سونگنا شروع کر دیا. چہرہ سونگتا تھا ہٹ جاتا تھا, چہرہ سونگتا تھا ہٹ جاتا تھا, جناب والا منہ کے قریب آتا تھا اور ہٹ جاتا تھا, اور بالآخر بیچوں بیچ میں جہاں ابو لہب کا بیٹا سویا ہوا تھا وہاں سامان رکھا ہوا تھا. سامان کے نیچے ابو لہب کا بیٹا تھا. سامان ایک طرف کر دیا شیر نے, اور جناب جب شیر کو سب نے دیکھا تو آہستہ سے سارے کے سارے کان بند کر کے اور آنکھیں بند کر کے ایسے ہی سو گئے. سونے کے ڈرامے کر رہے تھے اور جناب کوئی سو نہیں رہا تھا مگر سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. سامان ہٹایا شیر نے, اور اس کے بعد جناب والا جیسے ہی بو ملی ہے, اسے سگنل ملا ہے کہ یہی ہے محمد رسول اللہ کا غدار, یہی ہے مصطفیٰ پیارے کا غدار. اور جناب والا کتابیں پڑھ کے دیکھ لو, بڑے بڑے قابل لوگ یہاں موجود ہیں, پڑھ کے دیکھ لو. جیسے ہی اسے سگنل ملا خدا کی قسم چیر پھاڑ کے برابر کر دیا نبی کے غدار کو. سانپ غدار نہیں, شیر غدار نہیں, کتا غدار نہیں, ہرن غدار نہیں, اونٹ غدار نہیں, جانور غدار نہیں, خدا کی قسم جانور غدار نہیں. افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جانور غدار نہیں مگر وہابی غدار ہے, دیوبندی غدار ہے, غدار ہے, مصطفیٰ کا غدار ہے, دریدہ بہن ہے, گستاخ ہے, دریدہ بہن ہے, ناہنجار ہے, کبھی علم مصطفیٰ کو للکارتا ہے. اور اب دنیا اپنے کو لاجواب بتاتی ہے, مگر اس دیوبند کے منحوس کو نہ جانے کیا ہوا ہے. جب بھی بات مصطفیٰ کی عظمت کی آتی ہے تو اس کا چہرہ چائنا کا بٹوا بن جاتا ہے, اور جناب والا سوچتا ہے اور خدا کی زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ آپ کو آباد رکھے. نہ جانے اس ظالم کو بہت تیزی سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کم ٹائم میں جلدی سے بول سکوں. بہت تیز زبان چلتی ہے میری, میں آہستہ بھی بولتا ہوں, بہت تیز بھی بولتا ہوں, ہائی اسپیڈ بھی بولتا ہوں, اور جناب والا بہت اتنا سلو بھی بول جاتا ہوں, اتنا سلو بھی بول جاتا ہوں کہ سنتے ہی رہ جاؤ گے. میں جناب ہر طریقے سے بولنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ہنر دیا ہے, اس کا شکر و احسان ہے کہ تم کہو تو ایک سانس میں 50 جملے بول دوں. تو یہ بولنے کی الحمدللہ سکت ہے میرے اندر, ٹائم اجازت نہیں دیتا ہے, اسی لیے بہت تیزی سے نان اسٹاپ سنا رہا ہوں. جہاں تک منحوسوں کا سوال ہے کہ جناب والا مصطفیٰ کو یہ نہیں ہے, مصطفیٰ کو وہ نہیں ہے, حضرات ان کے بارے میں صرف 2 منٹ لینا چاہوں گا. اگر تمہارے سب کے ہاتھ اٹھے تو 2 منٹ لینا چاہوں گا. ماشاءاللہ, اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور خوب برکتیں جو تمہارے گھروں کو اللہ بھر دے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے, اور غوث اعظم اور سید سالار مسعود غازی کے فیضان سے اللہ مجھے اور تم سب کو مالا مال فرمائے. حضرات محترم, جہاں اب سب دنیا میں سب کے آئیڈیل ہے, کس کا آئیڈیل نہیں ہے, سب اپنے اپنے کو کہتے لاجواب 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 ہے, مگر اس منحوس کو اللہ جانے کیا ہو گیا. جناب والا لوہیا والے کہہ رہے لوہیا کا جواب نہیں, فارابی والے کہہ رہے فارابی کا جواب, کانشی رام جی والے کہہ رہے کانشی رام کا جواب نہیں, اور جناب والا گاندھی جی والے کہہ رہے گاندھی جی کا جواب, نیوٹن والے کہہ رہے نیوٹن کا جواب نہیں, فلاں والے کہہ رہے فلاں کا جواب نہیں. کچھ کے تو ایسے آئیڈیل ہیں نہ دیکھنے کے نہ بھالنے کے, مگر وہ بھی کہہ رہے ہمارے کا جواب نہیں. مگر اس منحوس کو جانے کیا ہو گیا, اللہ نے ایک آئیڈیل دیا محمد رسول اللہ کی شکل میں پوری دنیا انسانیت کو, اور خدا کی طرف سے آئیڈیل بنائے گئے. کہہ دو واہ واہ واہ, اس کا چہرہ چائنا کا بٹوا بن جاتا ہے مصطفیٰ چاند رحمت کی عظمت کے سوال پر. میرے بریلی والے اعلیٰ حضرت سرکار سے کسی نے پوچھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے سبحان اللہ, پوچھا کسی نے جو حضور آپ کے کوئی آئیڈیل ہے, سرکار نے فرمایا ہاں ہمارا آئیڈیل اللہ نے گھوشت کیا ہے. محمد رسول اللہ ہمارے آئیڈیل ہیں. کیسے ہاؤ از یور آئیڈیل, آپ کے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تو جناب میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دنیا میں تم نے گلاب بہت دیکھے ہوں گے مگر ہر گلاب میں کانٹا دیکھا ہوگا. اگر دنیا کے پردے پہ کوئی گلاب بغیر کانٹے کا دیکھنا چاہو تو مدینے میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لو. شمع بہت دیکھی ہوں گی مگر ہر شمع میں دھواں دیکھا ہوگا. اگر دنیا کے پردے پہ کوئی شمع بغیر دھوئیں کی دیکھنا چاہو تو اللہ کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا سچا عاشق کہتا ہے دنیا میں شمع بہت دیکھی ہوں مگر ہر شمع میں دھواں دیکھا ہوگا. اگر کوئی شمع بغیر دھوئیں کی دیکھنا چاہو تو مدینے میں آمنہ کے لال کا جلوہ دیکھ لو. سبب تو کہتے ہیں بریلی والے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ نہیں, اور یہی پھول خار سے دور ہے, اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور یا رسول اللہ تیرا قطن نادر ہے, کوئی مثل تو مثال دے نہیں, گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں.
حضرات محترم میں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کی بات کروں، میں چونکہ ٹائم اجازت نہیں دیتا، مگر آپ کے اس مجمع میں ایک اکیلی بات کہنا چاہتا ہوں نبی کے بارے میں۔ میرا نبی دنیا کے پردے پہ وہ شان لے کے آیا ہے، آج تک پوری دنیا کے سسٹم میں آج تک اللہ کی قسم سورج چاند کے نظام کو کوئی روک نہ سکا، سمے کی دھارا کو کوئی روک نہ سکا، مگر محمد الرسول اللہ کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ مصطفیٰ نے جب چاہا سمے کی دھارا کو روک کر دکھا دیا ہے، سمے کی دھارا کو روکا ہے، سمے کے سسٹم کو بلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا نماز رہ گئی، مصطفیٰ نے کہا آمنہ کا لال سلامت ہے، خدا کی قسم ابو جہل نے کہا نشانی بتاؤ، ارشاد فرمایا ماں شام سورج ڈھلنے تک، سورج چھپنے تک تمہارا قافلہ مکے میں آ جائے گا۔ قافلہ آیا نہیں، سورج ڈوبنے لگا، کسی نے کہا یا رسول اللہ گھی کے چراغ جلانے کی تیاری میں ہے ابو جہل اور کمپنی، یا رسول اللہ سورج ڈوب رہا، قافلہ آیا نہیں، پیارے مصطفیٰ باہر تشریف لائے اور ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے قدم سمے کی دھارا کو روک کے دکھا دیا پوری دنیا کو، سسٹم بلاک کر کے دکھا دیا آمنہ کے لال نے۔ حضرات محترم میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، ارے کون سی عظمت کی باتیں سناؤں، ان منحوسوں کو اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، ناہنجاروں کو، ارے چیک گرگٹ کو جینے کا حق نہیں ہے، وہابی کو جینے کا حق کیسے ملا، نافرمانوں کو جنازے والا جینے کا کوئی حق نہیں ہے، we have lost the right of life مگر پھر بھی زندہ ہیں، اور شان سے جی رہے ہیں، کچے گھروں سے پکے گھروں میں آ گئے، کچے گھروں سے پکے گھروں میں آ گئے، شان سے جی رہے، مر جاتی تباہ ہو جاتے، ایسے ایسے حاکم آئے ہیں، ایسی ایسی قومیں آئی ہیں کہ انہوں نے ایک ساتھ پوری قوم کو تباہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ہلاکو خان، چنگیز خان، منگولے، تاتاری، 40 لاکھ مسلمانوں کو مار کے دریا کا پانی لال لال کر دیا تھا، مگر مر گیا، ہلاکو مسلمان زندہ ہے۔ چنگیز خان کی دھجیاں بکھر گئی، مسلمان زندہ ہیں، زور سے کہہ دو مٹھانے والے مٹ گئے، کرسی والوں کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا، کرسی والوں کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا، جو کہتے ہیں ہم اسلام کو کھا جائیں گے، اسلام کو کھا جائیں گے، اور ایک کیسے کھا جاؤ گے تم اسلام کو یہ آگرے کا پیٹھا ہے کھا جاؤ گے، متھرا کا پیڑا ہے نگل جاؤ گے، گجرولا کی کھیر ہے چٹکیاں چٹکیاں لے لے کے کھا جاؤ گے، یہ لکھنؤ کی ریوڑی ہے یا بمبئی کا افلاطون ہے کھا جاؤ گے، اسلام اللہ کی عزت کی قسم خوشبو ہے، اس خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی، اور اس خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے زمانے میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی۔ سورج کل بھی پوری شان سے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور اسلام کا سورج آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ جناب والا پھر تم زندہ کیسے ہو؟ میں یہ پوری دنیا تمہیں مٹانے کے فراق میں تھی، 1400 سال ہو گئے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم جہاں میں سورج خورشید جیتا ہے، مسلم جہاں میں سورج خورشید جیتا ہے، ادھر ڈوبا ادھر نکلا، ادھر نکلا ادھر ڈوبا، مگر جیتا ہے شان سے، توجہ ہے، جیتا ہے شان۔ کیوں جیتے ہیں؟ اتنے بڑے نافرمان پھر بھی جیتے ہو، اتنا بڑا دیدہ دل ہے پھر بھی نبی پاک کے ابے حضور کے علم کو ناپتے ہیں۔ یار مجھے افسوس ہوتا ہے، میں بات کرتے کرتے ادھر آ گیا، اگر کہو تو 2 منٹ اور لے لوں۔ یہ خطیب اسلام، عالمی پیمانے کے خطیب اور مبلغ اسلام آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے تو قلعے کے قلعے فتح کر ڈالے، اور ان کی تقریروں سے نہ جانے کتنے مقررین الحمدللہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے اور اپنے درمیان زیادہ اونچی دیوار کھڑی کر سکوں، اس لیے 2-4 منٹ کی اجازت اور چاہتا ہوں، ہے یہ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مجھے حالانکہ 1 گھنٹے کا ٹائم ملا ہے، ابھی 1 گھنٹے میں کچھ سمجھ باقی ہے، مگر پھر بھی میں ازرہ اخلاق پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ بڑا اخلاق مند آدمی ہے، ہاں بڑا بھولا بڑا سیدھا اور بہت اخلاق مند۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دل دکھے، اس لیے میں جہاں تک یہ علم کے سوال اٹھاتے ہیں، یہی وہابی
کہ نبی کا علم کتنا تھا، نبی کا علم کتنا تھا. ابے پہلے تو دیکھ نبی کا علم دیکھ. نبی کے سگے چچا بدر میں حضور سے لڑنے آئے، ابو جہل مرا، چچا پکڑے گئے. چچا پکڑے گئے، چچا پکڑے گئے، اور پکڑے گئے تو نبی کے دربار میں لائے گئے. نبی نے کہا چچا دو راستے ہیں، اگر ریلیز ہونا چاہو تو دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھو یا پھر دیا دو. تو چچا بولے مجھے امید ہے میرے بھتیجا مجھے دلیل نہیں کرے گا. تو بولے میں تم تو میرے چچا ہو، میں تو دنیا میں کسی کو بھی دلیل کرنا نہیں آیا، ساری دنیا کو عزت کا تاج پہنانے اللہ نے محمد کو بھیجا ہے. ساری دنیا کا سر فخر سے اونچا کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. کہا بھتیجے جب تم مجھے دلیل نہیں کر رہے ہو تو یہ بتا دو میں پیسہ لا کے کہاں سے دے دوں، میرے پاس رکھا ہی گیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا یاد کرو چچا، جب تم مکے سے چلے تھے تو تم نے چچی کو سونے کا ٹکڑا دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ لوٹ کے آ گیا تو سونا میرا، زندہ نہیں لوٹا تو سونا تیرا. چچا وہی سونا لا کے ہمارے حوالے کر دو. اب چچا دل میں اندر میں تھا وہ تھی تیری چچی، تیسرا کوئی نہیں. تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ دل میں سوچ رہا تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ تو جناب دل میں ایسا سوچ رہے ہیں تو میرے نبی فرمانے کیا سوچ رہے ہو چچا؟ علم دیکھو میں ابے علم کسے کہتے ہیں؟ کسی شامیانے کو کہتے ہیں علم، کسی باہر کو کہتے ہیں علم، کسی ٹرک کو کہتے ہیں علم، کسی سائیکل مہا سائیکل کو کہتے ہیں علم. یہی تو ہے. ارشاد فرمایا کیا سوچ رہے ہو چچا؟ تو چچا بولے بھتیجے دل میں سوچ رہے ہیں نا. اب پھر یہ سوچنے لگے کہ جو اتنی دور کی دیکھ رہا وہ یہاں کی بھی دیکھ رہا ہوگا، جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ. کیا سوچ رہے ہو چچا؟ کہا یہ سوچ رہے ہوں بھتیجے کہ بات تو تیری صحیح ہے، سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا، کمرہ بند تھا، اندر میں تھا اور وہ تھی، تیسرا کوئی نہیں تھا. تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ تو جناب والا حدیث پڑھ کے دیکھ لو. مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے، میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مسکرا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا چچا پوچھنا چاہتے ہو ہمیں کیسے پتا؟ ہاں بھتیجے کیسے پتا؟ مسکرا کے فرمایا اخبرنی اللہ، اے میرے چچا مجھے میرے رب نے غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے. بریلی والے کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کرو ضرور. یہ تو نبی کا علم ہے. اب ذرا نبی سے علم سن لے ایک منٹ کے اندر. خدا کی قسم علم تھا ہی نہیں زمانے میں عام. مصطفیٰ سے پہلے دنیا میں گیان عام نہیں تھا، مصطفیٰ سے پہلے نالج عام نہیں تھی، مصطفیٰ سے پہلے علم عام نہیں تھا دنیا میں. اگر علم عام ہوتا تو وہ بھی سائیکلیں بنا لیتے، موٹر سائیکلیں بنا لیتے، وہ جناب پلین بنا لیتے. نبی سے پہلے، ارے اگر نبی سے پہلے علم عام ہو گیا ہوتا، توجہ ہے تمہاری بات کہو بیچ چوراہے پہ جب دنیا پوچھے کہ قرآن کا فائدہ کیا ہے تو جناب قرآن کو پھاڑنے والی دنیا تم سے پوچھے، قرآن کو پیروں کے نیچے رکھ کر فوٹو کھنچوانے والی دنیا جناب تم سے پوچھے what is the benefit of holy قرآن، قرآن کا فائدہ کیا ہے، اس وقت سینہ 56 کا نہیں 72 انچ کا کر کے کہو کہ قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا ایک مشین نہ بنا سکی دنیا، ایک مشین نہیں بنا سکی، نہ سائیکل نہ مہا سائیکل نہ پلین نہ ٹرین نہ مائک، کوئی مشین قرآن سے پہلے. چیلنج ہے میرا دکھا دے کوئی، کیونکہ قرآن سے پہلے مشین اس لیے نہیں تھی کہ مشینیں وکاس تھا، وکاس علم سے ہوتا ہے اور علم جنتا کے بیچ میں پھیلا ہوا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابھی میں علم کو عام نہیں کروں گا. سن لو ایک جملہ، آخری جملہ، علم کو میں ابھی عام نہیں کروں گا بلکہ پہلے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ پہلے میرا نبی آئے گا، پہلے میرا محمد آئے گا، پہلے میرا رسول آئے گا اور رسول کے بعد پھر میں دنیا کے پردے پہ علم کا اجالا عام کروں گا. یہی وجہ رہی 12 ربیع الاول کو نبی آ گئے، خدا کی قسم زمانے پہ چھا گئے. بچپن دیکھا، دنیا بولی بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے لال جیسا لال نہ دیکھا.
جب جوان ہوئے اور گلیاں سجی ہیں میرے نبی سے. واہ واہ. گلیاں سجتی تھی مصطفیٰ سے. خدا کی قسم جب جوان ہوئے دنیا طرف سے کہتی ہے ہم نے جوان وہ دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا. جب وہ 40 برس کے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا آجا میرے نبی غار ہرا میں آجا, میں تجھے اپنا قرآن دوں, اپنا بیان دوں. آگے مصطفیٰ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے پہلی سورت سنائی قرآن کی. سنتے رہنا میں سبحان اللہ کہو آگے یہ بات یاد رکھ سکو. اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. بخدا ایسا پیارا مجمع ہے. ساری مشیر ہے نا ایسا مجمع. مبارکباد آپ کو اور آپ کی کمیٹی کو. اور وہ مولانا تو بڑی محنت کرتے پھر رہے تھے بیچارے کدھر تھے وہ بیٹھے ہیں قاری اکمل صاحب. اب ان کا دل جو ہے جمپ کر رہا ہے. چہرے پہ الحمدللہ گلاب کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ. اپنے دل کا خلوص دیکھ کر یہ دل کا خلوص ہے. کیا برکت ہے. جو جہاں کھڑا وہاں کھڑا ہی ہے, جو بیٹھا بیٹھے ہی ہے الحمدللہ. ہر آنکھ ہر کان تمنائی, ہر دل مشتاق ہے. چہرے پہ بحالی ہے. کہیں سے کوئی نیند کا نشان نہیں ہے. بے شک بے شک. رات کے 12 بج رہے ہیں مگر تمہارے 8 ہی بج رہے ہیں. سبحان اللہ. زور سے زور سے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آیا قرآن شریف پہلی سورت رب کی پہلی گھوشنا ڈیوائن اناؤنسمنٹ. اللہ نے ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. بعض مفسرین کی تفسیروں کے اکارڈنگ آیت کا مفہوم یہ ہے علم الانسان. یہ نیپالی ہے. 5 روپے کے 3 روپے بہت گر گئی نیپال کی بیچاری. ہاں 5 روپے کے 3 روپے پھر بھی انڈیا 5 روپے کے 5 ہی روپے. زور سے سبحان اللہ. علم الانسان ما لم یعلم. آج ہم جملہ سننا غور سے اور یہ جواب دینا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. پروفیسر صاحب کو جواب تو چیخ رہے ہیں پروفیسر صاحب. یہ لیکچرر صاحب کھڑے, یہ ادھر کھڑے انجینئر صاحب, یہ ادھر وکیل صاحب کھڑے, ادھر ڈاکٹر صاحب کھڑے MBBS MD بھوت پورب لندن شکشا. انہیں سب کو سناؤ قرآن سے پہلے شکشا ہے ہی نہیں. زور سے قرآن سے پہلے شکشا ہے ہی نہیں. اور نبی کے مدرسے سے پہلے کوئی کالج ہے ہی نہیں. ہر کالج کے پیچھے حضور کا مدرسہ. پھر بھی مدرسے کا سروے. ارے کالجوں کی جان ہے مدرسہ, یونیورسٹیوں کی شان ہے مدرسہ. اگر وہ مدرسہ نہ کھلا ہوتا تو دنیا میں کوئی کالج نہ بنا ہوتا. اگر نبی نے صفا کے چبوترے پہ یونیورسٹی نہ بنائی ہوتی تو آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں ہوتی, کیمبرج نہیں ہوتا, ہارورڈ نہیں ہوتا, دنیا کی کئی یونیورسٹی نہ علی گڑھ ہوتا, نہ جوہر ہوتا, نہ بنارس یونیورسٹی ہوتی, نہ بمبئی دلی یونیورسٹی ہوتی. ہر یونیورسٹی کے پیچھے اگر کوئی یونیورسٹی کھڑی ہے تو صفا کے چبوترے پہ مصطفیٰ کی یونیورسٹی کھڑی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. اسی لیے میں کہتا ہوں ان مدرسوں کے دیوں میں چراغ ڈالتے رہو. ان مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ کالج زندہ رہے. ان مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ کالج زندہ رہے. کالج ان کے بغیر سانسیں نہیں لے سکتے, یونیورسٹی بغیر مدرسے کے سانسیں نہیں لے سکتے. مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ کالج زندہ رہے, مدرسوں کو زندہ رکھو تاکہ یونیورسٹیاں سانسیں لے سکیں. جس دن مدرسوں کی سانسیں تھم گئیں اللہ کی قسم یونیورسٹیوں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. اللہ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم. آج ہم نے مانو سماج میں اللہ نے مانو سماج کی بات کی ہے, مسلمان کی نہیں. سب کا ساتھ, سب کا وکاس. علم الانسان ما لم یعلم. آج ہم نے بعض مفسرین کی تفسیروں کے آج ہم نے
मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। वाह वाह वाह, कुरान आया तो उजाला फैला, बेशक। कुरान से पहले उजाला इल्म का, इसीलिए 12-12 फीट के लोग तो गधों के कान पकड़े घूमे रहेगा, वो साइकिल भी नहीं बना सकते। और ये 5 फीट का, 5.5 फीट का, 5.8 का, 5.9 का, 5.7 का, ये इतना बड़ा कमाल कर गया। ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता ही नहीं, कोयला देख देख कर रेल का इंजन बना गया। ये जनाबर मार्कोनी है, रेडियो आइलैंड को गिरफ्तार करके। पहले लोग कहते थे कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और हमने 5 फीट के, 5.5 फीट के ना हवाओं को पकड़ बिलाली, हवाओं को पकड़ टायरों में बंद कर दिया। अपोलो और एमआरएफ में डाटा लगा दी, कहाँ को निकलेगी, निकल के दिखा। तवज्जो है, कमाल है कुरान का। ये कमाल है किसका? इल्म का। और इल्म कमाल है कुरान का, और कुरान कमाल है मुस्तफा का। वाह वाह वाह, जोर से बोलो। खुदा की कसम कितने काम का है कुरान शरीफ। जिस कुरान शरीफ को तुम इतना नजरअंदाज करते हो, मैं कभी बताऊंगा कि कुरान पढ़ने वाले कितने पीछे रह गए, कितने आगे हुए। अच्छा, तुमने ये सोचा कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते, चलो तुमने कुरान छोड़ दिया, यही सोच के तो कुरान छोड़ दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने कुरान छोड़ दिया तो तुमने मीरपुरवा में, बहराइच में, नानपारे में, गोंडा में, बस्ती में, बलरामपुर में, लखनऊ में, कहीं कितनी फैक्ट्री बना ली? बताओ, तुम्हारी फैक्ट्रियां हैं कानपुर में? तुम्हारी फैक्ट्रियां हैं? हाँ, मीरपुरवा में फैक्ट्रियां जो तुम्हारी होंगी, सारी की सारी। रुद्रपुर में जो बनी है फैक्ट्री सब तुम्हारी होंगी, फरीदाबाद की फैक्ट्री सब तुम्हारी होंगी, क्योंकि तुमने कुरान छोड़ा ना। अबे कुरान छोड़ के तू समझता पीछे, अबे कुरान छोड़ के पीछे रह जाएगा, कुरान पढ़ के पीछे कभी नहीं रहेगा। वाह वाह वाह, कुरान सीने से लगा ताकि आगे बढ़े। अबू बकर ने कुरान पढ़ा, आगे बढ़ गए, उमर ने पढ़ा, आगे बढ़ गए, उस्मान ने पढ़ा, आगे बढ़ गए, अली ने पढ़ा, आगे बढ़ गए, हुसैन ने पढ़ा, आगे बढ़ गए, गौसे आजम ने पढ़ा, आगे बढ़ गए, सैयद सालार मसूद गाजी ने कुरान पढ़ा। वाह, जोर से बोलो। वाह, आज इतनी आगे है कि कई 100 साल बीत गए, कल भी दूल्हा थे, आज भी बारातें निकल रही है मेरे कभी सैयद सालार मसूद गाजी की। कल भी राजा, आज भी राजा, कल भी शहंशाह, आज भी शहंशाह, कल भी रूलर, आज भी रूलर। हजरत मोहतरम, ये कुरान है जो पकड़, जो सीने से लगाता है वो आगे बढ़ जाता। खत्म करो बात को जल्दी, बहुत देर हो गई। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आपको खूब सुना। और मेरी वो अधूरी बात रह गई कि तुम नाफरमान हो के भी जिंदा हो, उसकी वजह क्या है? हालांकि तुम्हें मर जाना चाहिए था, मिट जाना चाहिए था, उसकी वजह सिर्फ एक है, उसकी वजह सिर्फ एक है, और वो वजह ये है, अल्लाह फरमाता है वमा काना अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। ए मेरे नबी, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे नबी, अल्लाह की शान नहीं कि जिस कौम में तुझ जैसा मेरा महबूब सलामत हो, मैं उस कौम को तबाह कर डालूं। जरा जोर से कह दो, ये जो तबाही नहीं आ रही है मुस्तफ़ा की, इसके जिंदा होने की वजह से नहीं आ रही है। मुस्तफ़ा सलामत है, इसीलिए हम सलामत हैं। इसलिए चौराहे पर कहो कि नबी सलामत है। कोई पूछे प्रूफ क्या है, तो सीधे कहो प्रूफ ये है कि हम जैसे नाफरमान सलामत है। इसका मतलब आमिना का लाल तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बात अधूरी रह गई, किसी मौके पर पूरी करेंगे। पूरी तकरीर में कहीं को सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी इबादत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब आपके खास मेहमान आपके सामने इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात, बड़ी कामयाब गुफ्तगू खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब श्याम हज़रात ने समाअत की, और शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई इस्लाम बरकाती साहब
کیونکہ حضرت کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ آج کتنے لوگ حضرت کی تقریریں سن کر بڑے بڑے خطیب بن گئے، جو اولاد رسول ممبر شریف کی زینت بنے ہوئے۔ میں چاہتا ہوں بلا تاخیر انشاءاللہ حضرت کی تقریر کے بعد حضرت کرم فرمائیں گے، شاعر اسلام کی مکمل نعتیہ شاعری ہوگی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں بعد میں اسلام بھائی حضرت کے نام میں میرا کیا کوئی بات نہیں، کیونکہ اور بھی کہیں ہاں حضرت کا معاملہ ہے۔ سرکار نے اجازت دیتی ہے ہمارے درود پاک پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف دو شعر سماعت کر لیں، ایک بار سارے لوگ دل لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری تقدیر جگاؤ، میری تقدیر جگاؤ، تو مزہ رام کے ساتھ قائد ملت، فخر ملت، اولاد غوث اعظم، اولاد علی، حضور الشاہ سید امین القادری صاحب قبلہ دامت ظلہ العلی کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ حضرات تیار ہو جائیے گا، جس کا ہمیں اور آپ کو انتظار تھا، وہ عظیم شخصیت آپ کے روبرو ہونے جا رہی ہے۔ حضرات ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیں یا حسین۔ سارا مجمع ممبر سے لے کے مجمع تک سارے حضرات بولیں ہاتھ اٹھا کے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ دین احمد کو شہادت کی نشانی دی ہے، دین احمد کو شہادت کی نشانی دی ہے، رکتے دریا کو تیرے خون روانی دی ہے، کوئی تجھ سا نہیں اسلام پہ مرنے والا، تو نے اسلام کو اکبر کی جوانی دی ہے، تو نے اسلام کو اکبر کی جوانی دی ہے، تو نے اسلام کو اکبر کی جوانی دی ہے۔ ایک شعر اور سن لیں، اولاد رسول تشریف فرما ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین۔ سارا مجمع بولے یا حسین۔ پوری کی پوری ہی امت کے لیے کافی ہے، کربلا والے شفاعت کے لیے کافی ہے۔ ساتھیوں سے کہا شبیر نے تم گھر جاؤ، ہم اکیلے ہی شہادت کے لیے کافی ہے، ہم اکیلے ہی شہادت کے لیے کافی ہے، ہم اکیلے ہی شہادت کے لیے کافی ہے، ہم اکیلے ہی شہادت کے لیے کافی ہے۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ خطیب اہل سنت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت، اولاد غوث اعظم، اولاد علی، حضور الشاہ سید امین القادری صاحب قبلہ دامت ظلہ العلی کی آمد ہو رہی ہے۔ ذرا استقبال کر لے، نعرہ تکبیر۔ سارا مجمع زور سے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس ان مصروں کے ساتھ دین کی تبلیغ کا سامان لے کر آئے ہیں، دین کی تبلیغ کا سامان لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کے شہر کا فیضان لے کر آئے ہیں، دین کی تبلیغ کا جو خواجہ کے دیوانے ہیں، خواجہ سے محبت کرتے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے یا خواجہ، اور زور سے بولے یا خواجہ۔ دین کی تبلیغ کا سامان لے کر آئے گے، مصطفیٰ کے شہر کا فیضان لے کر آئے گے، تیر خنجر اور نہ تلوار کی باتیں کرو، تیر خنجر اور نہ تلوار کی باتیں کرو۔ ارے میرے خواجہ ہاتھ میں قرآن لے کر آئے ہیں، میرے خواجہ ہاتھ میں قرآن لے کر آئے ہیں۔ بھائی نوٹ پھینکو مت یار، نوٹ پھینکو مت بھائی۔
رہے دے بھیا 5 کے لٹا کھلا لا بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تستمنی علیرا. اے خدا بینو خدا بینو خدا دا مددی بگرداب بلا اتاد کشتی انفان و شکستہ رات کشتی وحد کے قادر عثمانی ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا مدد چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار قلم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دھلا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون